بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے فضائل حج۔ انتہائی قیمتی باتیں ہیں، ان کو آخر تک لازمی سنیں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور فحش کلامی نہیں کی اور نہ ہی گالم گلوچ کی تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں کہ جیسے بٹھی لوہے اور چاندی اور سونے کے میل کو دور کرتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسے اس دن تھا جس دن وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو خانہ کعبہ کے قصب سے آیا اور اونٹ پر سوار ہوا، جو قدم وہ اٹھاتا اور رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے نیکی لکھتا ہے اور خطا کو مٹاتا ہے اور درجے کو بلند کرتا ہے، یہاں تک کہ جب کعبہ معظمہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور طواف کرتا ہے، صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہے، پھر سر منڈواتا ہے یا بال کتروائے تو گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے کہ جس دن وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ اور اسی کی مثال ایک اور حدیث ہے سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مکے کو پیدل حج کے لیے آئے یہاں تک کہ مکہ واپسی آئے اس کے لیے ہر قدم پر 700 نیکیاں حرم شریف کی نیکیوں کی مثال لکھی جائیں گی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کی نیکیوں کی کیا مقدار ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نیکی لاکھ نیکی کے برابر ہے، تو اس حساب سے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کا وفد ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بلایا ہے، یہ حاضر ہوئے ہیں اور انہوں نے سوال کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دے دیا ہے جو کچھ انہوں نے مانگا ہے۔ اور اسی کی مثال ایک اور حدیث ہے حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو واپس جاؤ، تمہاری مغفرت کر دی گئی ہے، تمہاری بخشش ہو گئی ہے اور اس کی بھی جس کی تم شفاعت کرو گے، اور جمروں پر رمی کرنے میں ہر کیکری پر ایک ایسا کبیرہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے جو ہلاک کرنے والا ہے، اور ہر قربانی کرنا تیرے رب کے حضور تیرے لیے ذخیرہ ہے، اور سر منڈانے میں ہر بال کے بدلے نیکی لی جائے گی اور ایک گناہ مٹایا جائے گا، اور اس کے بعد خانہ کعبہ کے طواف کا یہ حال ہے کہ تو طواف کر رہا ہے اور تیرے لیے کچھ بھی گناہ باقی نہیں ہے، اور ایک فرشتہ آتا ہے اور تیرے شانوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہتا ہے آئندہ زمانے میں تو نیک عمل کر، اور زمانہ گزشتہ میں جو کچھ تو نے کیا تھا سب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جس نے کامل وضو کیا پھر حجر اسود کو بوسہ دینے آیا اور یہ دعا پڑھی بسم اللہ واللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس سے رحمت نے ڈھانپ لیا۔ پھر جب بیت اللہ کا طواف کیا تو ہر قدم کے بدلے 70,000 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 70,000 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور 70,000 درجے بلند کیے جائیں گے، اور اپنے گھر والوں میں 70 افراد کی وہ شفاعت کرے گا۔ پھر جب مقام ابراہیم پر آیا اور وہاں 2 رکعت نماز بحالت ایمان اور طلب ثواب کے لیے پڑھی تو اس کے لیے اولاد اسماعیل علیہ السلام سے 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا جائے گا، اور وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت الحرام کا حج کرنے والوں پر ہر روز اللہ تعالیٰ 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے اور 30 صرف بیت اللہ کی طرف نظر کرنے والوں کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے اور حاجی جس مسلمان کے لیے استغفار کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔